يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ کیا ہے. اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے بھی اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا اس بات کی ضمانت ہے کہ اس انسان کے دل میں پاکیزگی پائی جاتی ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو کوئی انسان اگر یہ ظاہر کرنا چاہے کہ میرے دل میں پاکیزگی پائی جاتی ہے یا نہیں، میرا دل پاک اور پاکیزہ ہے کہ نہیں، نجاستوں سے دور ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے جو قرآن نے معیار قرار دیا ہے وہ معیار یہ ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو. تو یہ جو تم احترام کرو گے اللہ کی نشانیوں کا، تو یہ احترام کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا دل پاکیزہ ہے. اب اسی ٹرانسلیشن کو، اسی ترجمے کو آپ الٹ دیجئے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، جو کچھ ہے وہ قرآن ہے، جو کچھ ہے وارثان قرآن ہے. اب اسی ٹرانسلیشن کو، اسی ترجمے کو آپ الٹ دیجئے، ساری چیز آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جس کے یہاں اللہ کی نشانیوں کا احترام نہیں ہے. بات صاف ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قلوب جو ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ پاکیزہ نہیں ہے. یہ ایک بڑی پرانی بحث چلی آ رہی ہے، بڑی پرانی بحث چلی آ رہی ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کا احترام نہیں، سوائے اللہ کے کسی کا احترام نہیں. یقیناً اگر خود پروردگار عالم نے قرآن میں اپنی ذات کے علاوہ اگر کسی کا احترام واجب نہ کیا ہوتا تو ہماری نگاہ میں بھی کسی چیز کا احترام نہ ہوتا. تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہیں. ہم اور آپ سرکار دو عالم کی رسالت پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہماری نسلیں قربان ہے، ہماری جان قربان ہے سرکار دو عالم کے لیے. یہ ان کا احترام، یہ ان کی تعظیم کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول. مسلمانوں ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ. مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کیوں محترم ہے کہ قیامت تک جو ہے، جو جتنی بھی عبادتیں ہوں گی وہ قبلہ اسی کی طرف کر کے، رخ اسی طرف کر کے عبادت ہوگی. کیوں؟ خانہ کعبہ کے ہی اطراف میں کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان اس بلڈنگ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھے گا. اگر قرآن نے یہ علامت قرار دی ہوتی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 100-200 مالے کی بلڈنگ بن جائے گی، تم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، تو اگر قرآن نے یہ کہا ہوتا تو ہم خانہ کعبہ سے اپنا رخ موڑ لیتے اور اس بلڈنگ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کا مطلب یہ ہے، اسلام کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. یعنی جو پروردگار کہے گا وہ ہم کریں گے، جو اللہ کا رسول کہے گا وہ ہم اس کا حکم مانیں گے. ہماری اپنی مرضی کا نام اسلام نہیں ہے. اپنی مرضی کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اسلام نہیں ہو سکتا. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پہ. میں بہت آرام سے اپنی مطلب کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں.
تو یہ کہنا کہ سوائے اللہ کے کسی کا احترام جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اگر اللہ نے اس کے احترام کا حکم دیا ہے تو اس کا احترام کرنا بھی اللہ ہی کا احترام ہے، کسی اور کا احترام نہیں ہے۔ کیا مسئلہ تھا، کیا پریشانی تھی؟ وہ شیطان جو جنوں میں سے تھا، کانا من الجن، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ جنوں میں سے تھا، پروردگار عالم نے اس کی عبادتوں کو دیکھ کر، اس کی ریاضتوں کو دیکھ کر، بظاہر اس کے خلوص کو دیکھ کر اسے صفوف ملائکہ میں لا کر بٹھا دیا۔ جس منزل پر ملک تھے اسی منزل پر شیطان تھا۔ اللہ کی اتنی عبادت کر رہا تھا، اتنی عبادت کر رہا تھا کہ خود جب پروردگار عالم سے اس نے اجر مانگا ہے یہ کہہ کر کہ مجھے ایک وقت معلوم کی تک کے لیے مہلت دے دو، تو یہی کہا ہے کہ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، میں نے تیرے اتنے سجدے کیے ہیں کہ شاید کسی نے اتنے سجدے نہیں کیے، مجھے ان سجدوں کا، ان عبادتوں کا اجر چاہیے۔ اجر کیا چاہیے؟ مجھے وقت معلوم کے لیے اجازت دے دو۔ کیا مسئلہ تھا میرے مالک؟ وہ تجھے تو سجدہ کر ہی رہا تھا، وہ تیرا تو حکم مان ہی رہا تھا، وہ تیرا تو احترام کر ہی رہا تھا، وہ تیری تو تعظیم کر ہی رہا تھا، لیکن پہلی ہی منزل میں پروردگار عالم نے اخرج کہہ کر یہ بتا دیا کہ میری نگاہ میں یہ کافی نہیں ہے کہ تم فقط مجھے مانتے رہو۔ اگر اس کی نگاہ میں یہی کافی ہوتا کہ تم فقط مجھ کو مانتے رہو، میری تعظیم کرتے رہو، میرے سامنے سر جھکاتے رہو، میری ہر بات پر آمنا صدقنا کہتے رہو، یقیناً یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی ہر بات پہ آمنا صدقنا کہیں، اس کے سامنے ہم سر جھکائیں۔ مقام تعظیم میں پروردگار عالم نے دو قبلہ بنائے ہیں۔ دیکھیے ایک نیا رخ میں اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مقام تعظیم میں دو قبلہ ہے، اور جو اسلام کی بنیاد ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک بنیاد کا نام ہے اصول دین، اور ایک بنیاد کا نام ہے فروع دین۔ یہ دو بنیاد ہیں، یہ دو پیلرز ہیں اسلام کے۔ ایک پیلر کا نام ہے اصول دین، دوسرے پیلر کا نام ہے فروع دین۔ اصول دین میں پہلا نمبر جو آتا ہے وہ توحید کا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اصول دین میں جو پہلا نمبر آتا ہے وہ ہے توحید کا۔ فروع دین میں جو پہلا نمبر آتا ہے وہ نمبر ہے نماز کا۔ ادھر توحید ادھر نماز، اول نماز، ادھر نماز ادھر توحید، ادھر توحید ادھر نماز، یعنی جہاں توحید کا پکا عقیدہ ہوگا وہاں نماز ہوگی۔ جہاں بھی توحید کا پکا عقیدہ ہوگا وہاں نماز ہوگی۔ تو اصول دین میں توحید پہلی منزل پہ، فروع دین میں پہلی منزل پہ نماز۔ اب دیکھیے نماز کے لیے بھی ایک قبلہ چاہیے تھا، اصول دین کے لیے بھی ایک قبلہ چاہیے تھا، اور فروع دین کے لیے بھی ایک قبلہ چاہیے تھا۔ اب آپ بتائیے کہ ہمارے پاس فروع دین کے لیے تو قبلہ ہے خانہ کعبہ، اصول دین کے لیے قبلہ کہاں ہے؟ نہیں، میرا ایک سوال ہے، آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، اصول دین کے لیے قبلہ کہاں ہے؟ فروع دین کے لیے تو قبلہ ہے کعبہ۔ ہماری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں جب وہ نماز پڑھیں گے تو ظاہر کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب اصول دین کے لیے جگہ الگ ہے اور فروع دین کے لیے جگہ الگ ہے، دونوں پلیسز کو سمجھیے آپ، اس کا پلیس الگ ہے، اس کا پلیس الگ ہے۔ ہم خدا کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کیسے ثابت کریں؟ آپ سے کوئی اگر کہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کہیں گے یقیناً رکھتے ہیں، ذرا بتائیے کہ وہ ایمان کہاں ہے؟ آپ نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی جگہ جو ہے وہ انسان کا قلب ہے۔ قلب کی کیفیت کو دکھائی نہیں جاتی ہے، قلب کی کیفیت کو اس کے آثار سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم خدا کو خدا مانتے ہیں اس لیے عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا عبادت کرنا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا، یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ توحید پر ہے۔ کعبے کی طرف سر جھکایا
تو اصول دین پر رہنے کی گواہی دی۔ عزیزو ایک جملہ کہا ہے میں نے، آپ نے متوجہ نہیں ہوئے، ہم نے کعبے کی طرف سر جھکایا، ہم نماز کی حالت میں آئے تو ہم نے کس کی گواہی دی؟ کہ ہم میرے مالک، ہم تجھے خدا مانتے ہیں، ہم تیری توحید پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب ہم خانہ کعبہ کے سامنے جھکے، اپنی پیشانی رکھی، تو ہم نے بتا دیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تیری جگہ کہاں ہے؟ اصول دین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی جگہ جو ہے وہ دل ہے۔ اول توحید، دوسرے عدل، ایک منزل اور مسلمان آ کے رک جاتے ہیں، قیامت، نبوت، قیامت۔ عدل تو چلیے وہاں چھوڑ دیجئے، جو بنیادی ہے عام مسلمانوں میں، توحید، نبوت اور قیامت، یہ تین چیز کے لیے ہے۔ آپ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، کہاں ہے ایمان؟ نہیں دکھا سکتے، دل میں ہے۔ تو اصول دین میں جتنی ساری چیزیں ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں سر جھکانا پڑے گا۔ عزیزو تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں۔ اصول دین میں جن جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں سر جھکانا پڑے گا۔ فروع دین میں جتنی ساری چیزیں ہیں، معاف کیجئے گا میں نے غلط جملہ کہہ دیا، اصول دین میں جتنی چیزیں ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل میں ایک کیفیت پیدا کرنی پڑے گی، ایک تاثر پیدا کرنا پڑے گا، ایک محبت پیدا کرنی پڑے گی، ایک ایمان پیدا کرنا پڑے گا اصول دین کے لیے۔ لیکن فروع دین پر جب ہم ایمان لائیں گے تو یہ کام جو ہے وہ قلب کی کیفیت سے نہیں چلے گا، اب یہ کام جو ہے عمل کی منزل میں آئے گا۔ نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، خمس نکالنی پڑے گی، جہاد کرنی پڑے گی، اگر مستطیع ہیں تو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ تو اصول دین کی جتنی منزل ہے وہ ساری منزل جو ہے کیفیت کی ہے، فروع دین کی جتنی منزل ہے وہ ساری منزل جو ہے وہ عمل کی ہے۔ تو خدایا ایک قبلہ تو مجھے مل گیا اصول دین کو ثابت کرنے کے لیے، ایک قبلہ ہمیں چاہیے فروع دین کو ثابت کرنے کے لیے کہ جس پر ہمارا ایمان ہے ہم کیسے ثابت کریں کہ ہاں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ خدا نے غلامان حیدر کرار کو دو قبلے دیے ہیں، اگر میری عبادت کرنا ہے تو کعبے کی طرف رخ کر لو، اور اگر ولایت کا اظہار کرنا ہے تو نجف کی طرف رخ کر لو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور میں ایک جملہ اور کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا، کتنی مخلوق کا خالق ہے وہ۔ ہمارے پاس اور آپ کے پاس تو فہرست بھی نہیں ہے، لسٹ بھی نہیں ہے کہ کائنات میں اللہ نے کتنی مخلوق کو خلق کیا ہے، ہمارے پاس فہرست نہیں ہے اس کی، کتنی مخلوق کا وہ خالق ہے۔ لیکن جہاں جہاں تک ہماری اور آپ کی نگاہ پہنچی ہے اس کی مخلوقات میں صرف انسان ایسا ہے جسے اس نے اشرف کہا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اشرف، انسانوں کی جب بات آئی تو اسے اشرف کہا، جگہ کی جب بات آئی تو دنیا میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جس کے ساتھ اشرف لگا ہو سوائے ایک مقام کے۔ میں نے ابھی کیا کہا؟ سر جھکانے کے لیے قبلہ اور ہے، دل جھکانے کے لیے قبلہ اور ہے۔ انسانوں کی بلندی کا جب ذکر کیا تو اس کے ساتھ اشرف المخلوقات لگا دیا، اور مقام کی بلندی کا جب ذکر کیا تو اس کے ساتھ نجف اشرف لگا دیا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، خدایا شیطان تو تجھے مان رہا تھا۔ کہا کہ نہیں، میری نگاہ میں فقط یہ شے کافی نہیں ہے کہ تم مجھے مان لو۔ تو خدایا تیری نگاہ میں کیا کافی ہے؟ میری نگاہ میں یہ کافی ہے کہ میں جسے منواؤں، میں جسے منواؤں تم اس کے سامنے
احترام کرتے جاؤ. جب کعبہ میرا ہو گیا تو کعبے کا احترام کرو. جب کتاب ہم سے منسوب ہو گئی تو کتاب کا احترام کرو. جب محمد ہم سے منسوب ہو گئے تو محمد کا احترام کرو. جب علی ولی ہو گئے تو علی کی ولایت کا احترام کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جس کا احترام کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے احترام کو اللہ نے ظاہر کیا ہے. اب آئیے ایک منزل میں آگے بڑھوں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے. نشانی کیا ہے؟ ہماری زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتی ہیں. نشانی کیا ہے؟ نشانی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر کسی کی اس کی یاد آئے. جسے دیکھ کر اس کی یاد آئے. مثلا میرے ہاتھ میں یہ رومال ہے. میرے ایک بہت اچھے دوست نے کہا کہ مولانا صاحب یہ رومال آپ مجھ کو دے دیجئے. میں نے کہا میں ایسے 12 رومال خرید کر تمہیں دے سکتا ہوں, 1 درجن 10 درجن دے سکتا ہوں, لیکن یہ نہیں دوں گا. کہا کیوں نہیں دیں گے؟ میں نے کہا یہ میرے والد کا رومال ہے. اب ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں اور اپنے اپنے رشتوں کے ساتھ میرے اس بات کو منطبق کر کے دیکھتا جائے. میں کہا یہ رومال نہیں دے سکتا ہوں. آپ اگر مجھے 10,000 درہم بھی دیں گے تو یہ رومال میں آپ کو نہیں دوں گا. کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ یہ میرے والد کی نشانی ہے. جب یہ میرے پاس رہتی ہے تو مجھے میرے والد کا احساس ہوتا ہے. اس رومال کو دیکھا, والد کا احساس ہو گیا, والد کی یاد آ گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے نشانی. تو جو جس کی نشانی ہوتی ہے اس نشانی کو دیکھ کر جس سے یہ نشانی منسوب ہے اس کی یاد آتی ہے. اب قرآن کی اس آیت کو پھر میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جس نے اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا تو یہ احترام کرنا اس کے دل کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے. اب آئیے قرآن نے کہاں کہاں کس کس چیز کو اپنی اپنی نشانی کہا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. من آیا اس لیے بہت سی نشانیاں ہیں, ان میں سے صفا اور مروہ بھی ہیں. یہ صفا اور مروہ ماشاءاللہ سبھی نے دیکھا ہوگا, جنہوں نے نہیں دیا پروردگار عالم انہیں توفیق دے اور مستطیع کرے کہ وہ وہاں تک جائیں اور دیکھیں. یہ ہیرے کے 2 پہاڑیاں ہیں, ہیرے کی کہ اتنی قیمتی ہیں کہ اللہ نے اس کو شاعر بنا لیا. سونے کی, چاندی کی نہیں, پتھر کی پہاڑی ہیں. چھوٹے بت برداشت نہیں ہیں پتھر کے. بھائی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, سب چھوٹے چھوٹے تھے. 3-4 بت تھے, لات تھے, دوبل تھے, منات تھے, عزا تھے. یہ 4 بت تھے, وہ بڑے تھے. باقی سب ہر قبیلے کے چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے. کس چیز کے تھے؟ پتھر کے. تو پتھر کے چھوٹے بت بھی ہوں تو برداشت نہیں ہے, اور پتھر کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں اس کو پروردگار عالم اپنی نشانی کہہ دے. فرق کہاں پیدا ہو گیا؟ میرے مالک وہ تو چھوٹے سے پتھر کے بت بنے ہوئے تھے, اور یہ تو بڑی بڑی پتھر کی پہاڑیاں ہیں. تو نے انہیں جو ہے اپنا شاعر اللہ کہہ دیا اور ان کے لیے کفر کی نسبت دے دی. کہا کہ نہیں, دنیا نے ان پتھروں کو میرے برابر کھڑا کر دیا تھا. خدا نے ان پتھروں کو میرے برابر کھڑا کر دیا تھا. میرے مقابلے میں لا کر اسے خدا مان رہے تھے. تو جو میرے مقابلے میں آئے گا اور جو اس کو مانے گا وہ کافر تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں. تو چھوٹے بت اللہ کو برداشت نہیں ہے. بڑی بڑی پہاڑیاں صفا اور مروہ, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ میری نشانی ہے. یہ نشانی کب سے بنی؟ مکہ تو ہمیشہ سے آباد رہا. ایسا تھوڑی ہے کہ جناب ابراہیم کے زمانے سے پہلے بھی لوگ ایک خاص موقع پر آیا کرتے تھے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے.
ایسا نہیں ہے کہ جناب ابراہیم سے پہلے لوگ وہاں نہیں آتے تھے، آتے تھے چلے جاتے تھے، رہتے بستے نہیں تھے، کیونکہ غیر آباد جگہ تھی وہ. تو لوگ یہ نشانیاں کب سے بنی؟ پہلے ہی سے صفا اور مروہ تھی. کب سے صفا اور مروہ ہیں؟ لیکن یہ نشانی کب سے اللہ کی قرار پائی؟ جب جناب اسماعیل پیدا ہو گئے. عزیزو بہت توجہ چاہتا ہوں. جب جناب اسماعیل پیدا ہو گئے اور ایک ایسی منزل آئی کہ جناب اسماعیل حالت تشنگی میں ہیں، پیاس کی حالت میں ہیں. جناب ہاجرہ ماں ہیں، ماں کا دل تڑپ گیا، بچہ پیاسا ہے. جناب اسماعیل کو زمین پر لٹایا، پانی کی تلاش میں نکلی. کبھی صفا تک گئیں، کبھی مروہ تک گئیں، کبھی مروہ سے صفا، کبھی صفا سے مروہ. یہ جناب ہاجرہ کر کیا رہی ہیں؟ کوئی معصومہ ہے جناب ہاجرہ؟ کوئی صاحب شریعت ہے جناب ہاجرہ؟ آگے چل کر نبی ہونے والی ہیں، رسول ہونے والی ہیں، امام ہونے والی ہیں؟ نہیں، ہاجرہ منصبدار نہیں ہے. ہاجرہ کا شرف یہ ہے کہ ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے. اس کے علاوہ کوئی شرف نہیں ہے. اب جو ہاجرہ دوڑ رہی ہیں تو ان کے دوڑنے میں دو جذبے ہیں. ایک جذبہ لے کر نہیں دوڑ رہی ہیں، میرا بیٹا بھی ہے اور خدا کا نبی بھی ہے. کیا جذبہ ہے جناب ہاجرہ کا دوڑنے میں؟ میرا بیٹا بھی ہے اور خدا کا نبی بھی ہے. نبی یہ خدا کی جان بچانے کا ایک جذبہ، اپنے بیٹے کی جان کو بچانے کا ایک جذبہ. یہ دونوں جذبے لے کر کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا جناب ہاجرہ دوڑ رہی ہیں. میرے مالک، یہ جس نبی کے لیے دوڑ رہی ہیں، جس نبی کے تحفظ کے لیے، وہ نبی نہ صاحب شریعت ہونے والا ہے، نہ صاحب کتاب ہونے والا ہے، نہ اس کی شریعت کو صبح قیامت تک باقی رہنا ہے. ہاجرہ کی اس سعی کو تو نے مناسک حج کیوں بنا دیا؟ قیامت تک مسلمان اگر حج کریں گے تو مناسک حج میں جب تک صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کریں ان کا حج مکمل نہیں ہو سکتا. تو اب عزیزو ایک جملہ میں دینا چاہتا ہوں. ایک ایسے نبی کی زندگی کو بچانا جو نہ صاحب کتاب ہوگا، جو نہ صاحب شریعت ہوگا، اور نہ جس کی شریعت صبح قیامت تک ہوگی، یہ عمل خدا کی نگاہ میں اتنا محبوب ہے کہ اس دوڑنے کو اللہ نے اپنی نشانی بنا دی. تو جب ایسے نبی کی زندگی کا تحفظ اللہ کی نشانی قرار پائے تو وہ ابو طالب جس نے ایسے نبی کو پالا ہے، جو صاحب کتاب بھی ہے، جس کی شریعت کو پر قیامت تک رہنا بھی ہے، اس کا کردار اگر اللہ کی نشانی نہ قرار پائے تو کیسے نہ قرار پائے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. اب آئیے، جو بھی حجاج کرام ہیں جب تک وہ جائیں گے حج کرتے رہیں گے، صفا اور مروہ کیا چکر لگاؤ، دوڑو صفا اور مروہ کے درمیان. کیوں؟ کیونکہ ہاجرہ دوڑی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عمل انسان خلوص سے کرے تو پروردگار عالم اس کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو صفا اور مروہ یہ کیا ہو گئی؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اب دوسری منزل پر اللہ نے کس کو اپنی نشانی کہا؟ یہ جو قربانی کے جانور ہیں جو منی میں لائے جاتے ہیں اور جن کے گلے پہ ٹیگ لگا ہوتا ہے، جنہیں الگ کر لیا جاتا ہے دوسرے جانوروں سے، کس لیے؟ کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوں گے. خدا نے کیا کہا؟ یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ اللہ کی شعائر ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہیں، ان کا احترام کرو. قربانی کے جانور کو آپ مار نہیں سکتے. جس طرح گھر کے پالتو جانور ہوتے ہیں، غصے میں آ گئے، اگر سالن میں نمک زیادہ ہو گیا اور بیوی پہ اگر بس نہ چل سکا تو گھر کے پالتو جانور تو ہیں ہی ہیں غصہ نکالنے کے لیے. نہیں، قربانی کے لیے جو جانور الگ ہو جائیں گے ان جانور کو آپ مار نہیں سکتے، ان کی رسی کو زور سے آپ کھینچ نہیں سکتے.
انہیں بھوکا پیاسا آپ رکھ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ اللہ کے نام پر مختص ہو گئے ہیں. اب یہ اللہ کے نام کے لیے چن لیے گئے ہیں. لیکن خبردار، چننے سے پہلے دیکھ لینا کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا جانور ہے، کوئی عیب نہ ہو. غور کیا آپ نے کتنی احتیاط برتی ہے پروردگار عالم نے کہ ہم اس جانور کو شاعر اللہ بنائیں گے، اپنی نشانی بنائیں گے، اور تبھی بنائیں گے جب جانور بے عیب ہو. تو عزیزوں، وہ پروردگار عالم جب جانوروں میں اتنی احتیاط برتتا ہے کہ کسی عیبدار جانور کو شاعر اللہ نہیں بناتا، تو کسی بدکردار انسان کو شاعر اللہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. انہیں الگ کرو. کیوں الگ کرو؟ کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے ہیں. ہم انہیں شاعر اللہ کہیں گے. ہم لوگوں پر ان کے احترام کو واجب کریں گے. اللہ اکبر. جو اللہ کے نام سے اگر جانور منسوب ہو جائے، کیونکہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے، وہ اللہ کی نشانی. آئیے، ہم آپ تو ہر سال قربانی دیتے ہیں نا. یہ بتائیے کہ ہم نے جو جانور سلیکٹ کیا، ہمیں مفہوم قربانی معلوم ہے، ہمیں معنی قربانی معلوم ہے کہ ہم اسے قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. کیا جانور میں یہ شعور ہے؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ جس جانور کو، جس بکری کو یا جس دمبے کو یا جس گائے کو یا جس اونٹ کو ہم نے قربانی کے لیے چن لیا، اور جیسے ہی ہم نے اسے چنا وہ اللہ کی آیت، اللہ کی نشانی ہو گیا، کیا اس کے اندر یہ شعور پایا جاتا ہے کہ قربانی کیا ہے؟ جذبہ قربانی کیا ہے؟ مفہوم قربانی کیا ہے؟ مجھے قربانی کے لیے چنا جا رہا ہے؟ نہیں. تو وہ بے شعور جانور، عزیزو کاش میرے جملے کو پورا ہونے تک آپ پہنچ جائیں. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، وہ جانور جسے قربانی کے لیے چنا جا رہا ہے اور اس میں احساس قربانی نہیں ہے، اس کے اندر شعور قربانی نہیں ہے، اس کے اندر مفہوم قربانی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی نشانی قرار پائے. تو اگر بچپن ہی سے کچھ انسانوں کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے چن لیا جائے گا کہ جن کے اندر احساس قربانی موجود ہے، جن کے اندر مفہوم قربانی موجود ہے، جو جانتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، تو سوچئے اگر وہ اللہ کی آیت نہ قرار پائیں گے تو کون اللہ کی آیت قرار پائے گا؟ بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا نے مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے کہ تم اگر قربانی کرتے ہو حج کے موقع پر، باہر اگر ہو تو وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، تو جانور کا احترام کرو، اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے جانور کا احترام کرو. اب دنیا مجھ سے نہ پوچھے کہ رسول حسین کا اتنا احترام کیوں کرتے تھے، حسین کا اتنا احترام رسول کیوں کرتے تھے، حسین کی اتنی نازبرداری حسین کیوں کرتے تھے. حسین رسول جانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا نواسا ہے، لیکن یہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اتنی عظیم قربانی دے گا کہ نہ اس سے پہلے کوئی قربانی آئی تھی نہ اس کے بعد کوئی قربانی آئے گی. تو جتنی بڑی نشانی حسین رسول کے سامنے تھی اللہ کی، لہذا ہر منزل پر حسین کا احترام تھا رسول کی نگاہ میں. 2 منزل میں ہم آ گئے، صفا اور مروہ، اللہ کی نشانی، اللہ کی آیت، قربانی کا جانور، اللہ کی آیت. اب آئیے، قرآن کہہ رہا ہے قوم سمود سے سورہ عنکبوت میں، اے قوم والو خبردار، یہ جو ناقہ ہے جناب صالح کا،
جسے اللہ نے اپنے خاص قدرت سے ایک پہاڑ سے برآمد کیا، خبردار اسے آزاد چھوڑ دو، یہ جو کھاتا ہے کھانے دو، جو پیتا ہے پینے دو، خبردار اسے نقصان نہ پہنچانا۔ کیوں نہ پہنچانا؟ کیونکہ یہ میری آیت میں سے ہے۔ پڑھیے عنکبوت، یہ کیا ہے؟ یہ میری آیت میں سے ہے۔ کون آیت ہے اللہ کی؟ قرآن کس کو اپنی آیت کہہ رہا ہے؟ جناب صالح کے ناقے کو، کہ جناب صالح کا جو ناقہ ہے یہ میری آیت ہے، اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو عنقریب ہم پوری قوم پر عذاب نازل کریں گے۔ میں رکنا چاہتا ہوں یہاں پر۔ یہ ناقہ، یہ اونٹنی کس کی اونٹنی ہے؟ یہ جناب صالح سے منسوب تھی۔ اسے اللہ نے پہاڑ سے برآمد کیا۔ جس طرح سے جانور ہوتے ہیں اس طرح سے یہ پروسیس میں نہیں آیا، پہاڑ سے یہ ناقہ برآمد ہوئی۔ یہ ناقہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ میری آیت ہے، یہ میری نشانی ہے، تم اسے دیکھو گے مجھے یاد کرو گے۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے، صفا اور مروہ کو دیکھو گے میں یاد آؤں گا۔ قربانی کے جانور اللہ کی نشانی ہیں، انہیں دیکھو گے میں یاد آؤں گا۔ اب قوم سمود میں سے ایک شخص نے جناب صالح کی ناقے کو مار ڈالا۔ کس نے مارا؟ ایک انسان نے۔ پوری قوم نے اس ناقے کو گھیر کر، اس اونٹنی کو گھیر کر نہیں مارا تھا، صرف ایک انسان نے قوم سمود میں سے ایک شخص نے جناب صالح کی اونٹنی کو مار ڈالا۔ چند دنوں کے اندر خدا نے پوری قوم پہ عذاب نازل کیا۔ میرے مالک تو تو عادل ہے، تیرے یہاں تو عدل ہی عدل ہے، مارنے کا کام تو فقط ایک نے کیا تھا، اس پہ عذاب نازل کر دیتا۔ اور تیرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو 1,24,000 کے مجمع میں سے اگر کوئی عذاب مانگتا ہے تو اس میں سے اسی پر عذاب نازل کرتا ہے پتھر کے ذریعے۔ آپ نہیں پہنچے شاید۔ غدیر میں آگے تر روایت جو ہے لوگوں کی 1,24,000 1,40,000 تھی۔ اس 1,40,000 کے مجمع میں ایک نے کہا کہ اگر یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب آ جائے۔ 1,40,000 میں سے پتھر گرا کس پر؟ ایک پر گرا۔ تو یہ تیرے لیے کیا مسئلہ تھا؟ قوم سمود میں سے ایک نے اسے قتل کیا تھا، اس ایک پر اپنا عذاب نازل کر دیتا؟ کہا کہ نہیں، میری سنت یہ ہے کہ اگر ظلم کرنے والا وہ بھی گناہگار ہے، جو اس ظلم کو سن کر خاموش رہے وہ بھی گناہگار ہے، جو اس ظلم پر راضی رہے وہ بھی گناہگار ہے۔ اب ہم زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ شہادت پر راضی رہا ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں گناہ کیا ہے؟ خدا کی نگاہ میں گناہگار وہ ہیں جس نے غیر عمل ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے اور برداشت بھی کیا ہے اور خاموش رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے میں اہل بیت تک آنا چاہتا ہوں، میں بقی تک آنا چاہتا ہوں، لیکن تدریجاً دھیرے دھیرے۔ صفا و مروہ اللہ کی نشانی، جو اس نشانی کا احترام نہیں کرے گا اس کا مطلب اس نے اللہ کا احترام نہیں کیا۔ قربانی کے جانور اللہ کی نشانی، جس نے ان کا احترام نہیں کیا اس نے اللہ کا احترام نہیں کیا۔ ناقہ صالح اللہ کی نشانی، جس نے اسے قتل کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اب آئیے، چاند، سورج، زمین، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے بھی آیا یہ اللہ کی نشانی ہے۔
یہ اللہ کی آیت ہے. سورج کو اگر آپ نے دیکھا تو سوائے اللہ کے کسی کا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا؟ کیا خلق کرنے والے نے ایک آگ کا گولا خلق کیا ہے جو پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے؟ سورج کو دیکھا، خالق سورج سمجھ میں آیا. چاند کو دیکھا، خالق چاند سمجھ میں آیا. ستارے کو دیکھا، ستارے کا خالق سمجھ میں آیا. زمین کو دیکھا، زمین کا خالق سمجھ میں آیا. تو جس چیز کو دیکھتے جا رہے ہیں اللہ سمجھ میں آتا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہیں اللہ کی نشانی. یہ سب جو ہیں وہ اللہ کی نشانی ہیں. اسی لیے اگر سورج میں گرہن لگ جائے 2 رکعت نماز آیات واجب. جس طرح ہماری 5 وقت کی نماز واجب ہے، اسی طرح سورج گرہن کی نماز، اسے نماز آیات واجب. چاند کو گرہن لگ جائے، نماز آیات واجب. زلزلہ آ جائے، نماز آیات واجب. طوفان آ جائے، آندھیاں تیز چلنے لگے، نماز آیات واجب. کیوں واجب ہے یہ نماز آیات؟ کہ یہ ہماری مخلوق ہے اور ابھی ہم اپنی اس مخلوق کو منزل امتحان میں رکھے ہوئے ہیں. عزیزو فلسفہ سمجھیے. چاند گہن میں ہے، وہ ایک عجیب کیفیت سے گزر رہا ہے. وہ تم نہیں سمجھو گے، ہم سمجھیں گے، کیونکہ وہ کیفیت میں نے اس پہ طاری کی ہے. سورج میں گہن ہے، وہ ایک عجیب کیفیت سے گزر رہا ہے. ہم خالق سورج ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس پہ کیا پریشانی ہے. لیکن میری کسی بھی مخلوق کو منزل امتحان میں دیکھ کر تم مطمئن نہ ہو جانا. میری کسی بھی آیات کو، میری کسی بھی آیت کو منزل امتحان میں دیکھ کر تم مطمئن نہ ہو جانا. اگر وہ مشکل میں ہے تو تم بھی اپنے اندر اپنی کیفیت کو بدلو. آؤ مصلی پر، کیونکہ سورج مشکل میں ہے. مصلی پر آؤ، 2 رکعت نماز آیات پڑھو. چاند اگر مشکل میں ہے، وہ میری نشانی ہے. مصلی پر آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو. اگر زلزلہ آ گیا ہے، یہ میری نشانی ہے، 2 رکعت نماز پڑھو. خدایا یہ چاند تیری نشانی ہو گیا، تیری آیت ہو گیا. یہ سورج تیری نشانی، تیری آیت ہو گیا. یہ زمین تیری نشانی ہو گئی. دنیا نے مان لیا. اب ان کی عقلوں کا ماتم کیا جائے کہ چاند تو اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے. جو چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دے وہ اللہ کی نشانی نہ ہوگا. سورج تو اللہ کی نشانی ہے. جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے وہ اللہ کی نشانی نہ ہوگا. ستارہ تو اللہ کی نشانی ہے. جو اپنے چوکھٹ پر ستارے کو جھکا لے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. تو اس کا مطلب کیا ہوا عزیزو؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جن چیزوں کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے کہ ہم اسے دیکھیں اور خدا یاد آئے. اگر ان چیزوں پر کوئی الگ کیفیت ہے تو تمہیں مطمئن نہیں ہونا ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا علی جس نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، کیا وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ اگر علی منزل امتحان میں ہو، منزل مصیبت میں ہو، تو علی کے چاہنے والے کیسے مطمئن ہو کر بیٹھیں گے؟ اگر چاند اللہ کی نشانی ہے تو جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اگر اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے ماننے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے کیسے جو ہیں وہ اطمینان سے بیٹھیں گے؟ اگر ستارہ اللہ کی نشانی ہے تو جس کے چوکھٹ پر ستارے نے آ کر سجدہ کیا، اگر اس کے دروازے پر حملہ ہو جائے تو اس کے ماننے والے کیسے اطمینان سے بیٹھیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ جو اللہ کی آیت ہو اور تمہارے دل میں نجاست نہ ہو. بھائی ایک طرف اللہ کی آیت ہو،
جو لوگ سفینے میں آ کر بیٹھ گئے فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے انہیں نجات دے دی. سفینے سے دور تھے، منزل نجات میں نہیں تھے. سفینے سے قریب آئے، ابھی بھی منزل نجات میں نہیں ہیں. سفینے میں بیٹھ گئے، اب منزل نجات میں ہیں. دیکھیے میں اس چیز کو دہراؤں گا کیونکہ مجھے ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. خدا نے کیا کہا کہ جو نوح کے سفینے والے ہیں، اصحاب سفینہ جو ہیں، اصحاب نوح نہیں کہا. پڑھیے سورہ. اصحاب نوح نہیں کہا، اصحاب سفینہ کہا. کیونکہ اصحاب نوح میں جو بیٹھنے والے ہیں ان میں کتنے ایسے ہیں جو نوح کے دشمن تھے، ان کے باغی تھے، خود بیوی، خود بیٹا. تو صحبت میں اگر بیٹھا ہوا ہے تو نجات کی ضمانت نہیں ہے. اگر نبی کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، بیوی کی حیثیت سے بیٹھی ہوئی ہے، نجات کی ضمانت نہیں ہے. بیٹے کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے جناب نوح کے برابر میں، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں، نجات کی ضمانت نہیں ہے. کشتی سے قریب ہے، کشتی میں نہیں ہے، پھر بھی نجات کی ضمانت نہیں ہے. فَنَجَّيْنَاهُ خدا نے کب کہا؟ جب یہ کشتی میں بیٹھ گیا. اب کشتی میں جو انسان بیٹھتا ہے وہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار کا پابند نہیں ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں نا، خود بھی گاڑی چلاتے ہیں، اگر کوئی دوسرا گاڑی چلا رہا ہے تو جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے آپ اس کے پابند ہیں، وہ آپ کا پابند نہیں ہے. آپ یہاں سے شارجہ سے آپ دبئی جائیں بس میں، جو بس چلا رہا ہے آپ اس کے پابند ہیں کہ وہ ہوش حواس میں چلائے. ڈرائیور صاحب نیند تو نہیں آ رہی ہے، ذرا سا اس نے ایسا کیا پوری بس والے چیخنے لگے، کہیں سو تو نہیں رہے ہیں. کیوں اگر ایک نے غلطی کی، بھائی اگر ایک نے غلطی کی تو جتنے اس پہ سوار ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گے، سب ڈوب جائیں گے، سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. تو اب کشتی پہ نجات کس کو ملے گی؟ نجات اسی کو ملے گی کہ جو اس کشتی کے ناخدا کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو چھوڑ دے. ناخدا کون ہے؟ جناب نوح کی کشتی کا خود جناب نوح ہے. اب کشتی میں اگر آپ چاہیں کہ اچھل کود کریں نہیں کر سکتے ہیں، چاہیں کہ ایک سوراخ کر دیں، بھائی میں نے اس جگہ کی کا پیسہ دیا ہے، میں اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے یہاں پہ ہول تو کرنے دو، کہا نہیں کر سکتے ہیں. کیوں کہ اگر آپ نے اپنی جگہ پر ہول کیا تو پانی پورے کشتی میں آ جائے گا، سب ڈوب جائیں گے. تو اس کا مطلب آپ کو تابع ہونا ہے ناخدا کا، تابع ہونا ہے اس کا جو اس کشتی کو چلا رہا ہے. اب قرآن نے کیا کہا کہ میں نے اصحاب سفینہ کو نجات دے دی. سفینہ نجات لینے والا نہیں ہے، سفینہ نجات دینے والا ہے. اسے یاد رکھیے گا. سفینے میں آ کر اصحاب قوم کو نجات ملی ہے، سفینے سے دور رہ کر اصحاب نوح کو نجات نہیں ملی ہے. اب جو رسول نے حدیث فرمائی مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا وتخلفا غرقا وہوا، ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے جو اس میں بیٹھ گیا. بھائی جو اس میں بیٹھ گیا کیا مطلب؟ جس نے اپنے ارادے کو ان کے ارادے کے سپورٹ کر دیا، جس نے اپنی فکر کو ان کی فکر کے سپورٹ کر دیا، جس نے اپنے شعور کو ان کے شعور کے سپورٹ کر دیا، جس نے اپنے عمل کو ان کے عمل کے سپورٹ کر دیا، جس نے اپنی رضا کو ان کی رضا کے سپورٹ کر دیا. یہ کہتے جائیں تم کرتے جاؤ، یقیناً نجات کی ضمانت ہے. جس طرح نوح کی کشتی نے اصحاب سفینہ کو نجات دلا دیا، اسی لیے اہل بیت کی کشتی جو ہے جو اس میں آ گیا اسے نجات ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. بس عزیزو، میں اپنی آخری منزل تک آ گیا.
کیا دنیا کو یہ احساس نہیں تھا کہ بقی کی زمین پر کیسے کیسے فقر آسمان سو رہے ہیں؟ اللہ اکبر! ظالم جب ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ ان سے دشمنی نکالی جائے. یہ اگر سامنے نہیں ہے ان کی اولاد سے دشمنی نکالی جائے. اولاد اگر سامنے نہیں ہے ان کے آثار سے دشمنی نکالی جائے. آثار سامنے نہیں ہے ان کے چاہنے والوں سے دشمنی نکالی جائے. عزیزو، میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں یہاں کسی کو مخاطب نہیں کرنا چاہتا، بس میں ایک سوال اس مجمع سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے مجمع سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے کرنا چاہتا ہوں. خدا نخواستہ کسی اولاد کی زندگی میں اس کی ماں کے قبر کو ڈھا دیا جائے. میں اور آگے کچھ نہیں کہوں گا، آپ جتنا محسوس کر سکتے ہیں محسوس کریں. اس ایک جملہ کافی ہے آپ کے رلانے کے لیے. اگر خدا نخواستہ میرے سامنے ایک بڑی طاقت مجھ سے دشمنی نکالنے کے لیے میری ماں کی قبر کو کھود دے، اسے ویران کر دے، عزیزو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے دل پہ کیا گزرے گی. لیکن میں خاموش اس لیے رہوں گا کہ مجھ میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں. ہماری نسل قربان ہو جائے زمانے کے امام پہ جس کے اختیار میں ہمارا آپ کے صبر کو سلام ہو. اے ایوب کے صبر کے وارث، اے حسین کے صبر کے وارث، اے وقت کے امام، آپ نے کیسے صبر کر لیا ہوگا کہ آپ کی جد ماجدہ عجب نہیں کہ اس بڑے سانحے کے بعد جناب فاطمہ کی روح نے مخاطب کیا ہو رسول کے روضے کو اور کہا ہو بابا آپ کی امت نے نہ مجھے چین سے زندہ رہنے دیا نہ مجھے چین سے آرام کرنے دیا. اجرکم اللہ، کیا یہ دنیا نہیں جانتی تھی کہ جس کی قبر کو ویران کیا جا رہا ہے وہ رسول کی لخت جگر ہے؟ اس کو داتا ہوا دیکھ کر رسول کھڑے ہو جاتے تھے، پیشانی کا بوسہ دے کر اپنے برابر میں بٹھاتے تھے، اپنی ردا بچھا دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ، جب آپ نے اپنے مزار سے یہ قیامت دیکھی ہوگی آپ پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ کیا دنیا نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی حسن ہے جس کے دہن میں رسول کی زبان تھی؟ یہ وہی حسن ہے جس کے ہاتھوں میں زلف پیغمبر ہے؟ کیا دنیا نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی امام محمد باقر ہیں جن کے اس دنیا میں آنے سے پہلے رسول نے انہیں سلام کہلوایا تھا؟ کیا دنیا نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی زین العابدین ہیں جن کے لیے رسول نے کہا تھا جب زین العابدین قیامت میں آئیں گے تو آواز آئے گی اینا اینا سید الساجدین، اینا اینا زین العابدین؟ کیا یہ دنیا نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی امام محمد باقر ہیں؟ کیا دنیا نہیں جانتی تھی یہ وہی امام جعفر صادق ہیں جن کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ اولین و آخرین کا علم امام صادق کے پاس ہے، جن کی صحبت میں رہ کر بڑی بڑی شخصیتیں ہلاک ہونے سے بچ گئیں؟
کیا دنیا نہیں جانتی تھی کہ کس کے مزار کو ویران کیا جا رہا ہے؟ بس آخری جملہ ہاں برداشت کیا، خون کے آنسو روئے اور زیارت ناہیہ میں یہ جملہ کہا، خدا کی قسم جب میں آؤں گا تو جن جن لوگوں نے جدہ ماجدہ کو ستایا ہے ان کی وہ قبروں سے نکالوں گا، ان کی لاشوں کو جلاؤں گا، ان کی خاک کو فضا میں سَيَعْلَمُ الَّذِي ظَلَمُوا أَيَّامَ انْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا، میرے مالک ہمیں اس عظیم مصیبت پر صبر کرنے کی اور خدا کی بارگاہ میں توفیق دے کے ہم دعا کریں کہ میرے مالک جیسے یہ مزارات کل آباد تھے، ہماری اور آپ کی زندگی میں دوبارہ یہ مزارات پھر ویسے ہی آباد ہو جائے۔ میرے مالک جہاں جہاں دنیا میں تیری نشانیاں پائی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کسی طرح کی بھی پریشانی ہے، میرے مالک ان پریشانیوں کو رفع فرما۔ میرے مالک جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت اور برکت دے۔ میرے مالک جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین رزق حلال مہیا فرما۔ میرے مالک جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو عمل صالح کی توفیق دے۔ میرے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں فرزند نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک جو بے گناہ کسی قید و بند میں ہیں انہیں قید و بند سے رہائی نصیب ہو۔ میرے مالک جو روحانی بیماری اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں، خاص کر میرے ایک بھائی نے ایک پاکستان میں کچھ بزرگ ہیں وہ علیل ہیں، آپ حضرات دعا کریں کہ پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے مالک جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، ان مقامات کا تحفظ فرما۔ میرے مالک ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و آوان میں شمار فرما، اور میرے مالک وقت کے امام کی بارگاہ میں ہم سبھی کا یہ پرسہ ارسال فرما۔ ماتم حسین۔